فرمایا ابو بکر بار بار آنکھیں اٹھا اٹھا کر رب کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ گزشتہ شب رات کے تاریکی میں خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کر کے اس عبداللہ کے یتیم نے رب سے دعا کر لی تھی، ربا اگر اسلام کو چار دانگ عالم میں پھیلانا چاہتے ہیں، ربا اگر اسلام کی شوکت منظور ہیں، ربا اگر دنیا میں اسلام کی عزت منظور ہیں، اگر قیامت کے صبح تک اسلام کا باقی رکھنا آپ کو منظور ہے، تو پھر مجھ محمد عربی کی دامن ہے، میں سوالی بن کر تیرے دربار میں آیا ہوں، ربا مجھے دو میں سے ایک چاہیے، یا خطاب کا بیٹا عمر چاہیے یا ہشام کا بیٹا عمر چاہیے۔ میں رب سے رات کے تاریکی میں مانگا، صبح کے اجالے میں رب نے عمر مجھے میرے دامن میں ڈال دیا ہے۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی ایک مبارک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے اپنے حبیب کائنات پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت اور ان کی شان اور منقبت ذکر فرمائی ہے۔ محرم کا مہینہ اور محرم کی پہلی تاریخ ایک طرف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس سے ہماری اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر کی افتتاح ہو رہی ہے، اس سے ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے۔ وہاں محرم کی پہلی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام قربانیوں سے آیا ہے، قربانیوں سے پلا ہے، یہ قیامت کی صبح تک قربانیوں کا مطالبہ کرتا رہے گا۔ مومن اور مسلمان اسلام اور دین اسلام کی ابیاری کے لیے اپنی مال اور جان کی قربانی دیتے رہیں گے، اور اس قربانی کی بنیاد رکھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اسلامی تقویم کی بنیاد رکھی حضرت عمر نے۔ گویا کہ حضرت عمر نے اپنے عمل سے یہ ثابت فرمایا کہ اسلام کا تنادار درخت ہمیشہ بہادروں کے خون سے سیراب ہوا ہے، اور یہ دین اسلام کا شجر ثمر آور ہوگا، اس میں پل لگے گا، یہ اپنے ماننے والوں کو سایہ دے گا۔ تو فرمائے کہ یہ اپنے ماننے والوں سے قربانیوں کا تقاضا بھی کرے گا، وہ مال کی صورت میں ہو تو مال کی قربانی، وہ جان کی صورت میں ہو تو جان کی قربانی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، آپ کی شان سے کون سا مسلمان ہے جو واقف نہیں؟ دنیا اسلام تو درکنار، حضرت عمر کے نام سے تو دنیا کفر بھی واقف ہے، اور شاید میرے صحابہ کی جماعت میں دنیا کفر کسی بھی صحابی کا اتنا ذکر نہ کرتے ہوں جتنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتی ہے۔ 1450 صدیاں گزر گئی، میرے پیغمبر نے ہجرت فرمائی ہے، جو 1446 سال مکمل ہو گئے، 47واں آج پہلا دن ہے، لیکن آج تک دنیا کفر عمر کو بھول نہ پائی ہے۔ آج تک دنیا کفر کے اعصاب پر عمر سوار ہے، اور صرف آج نہیں، رب کعبہ کی قسم قیامت کے صبح تک دنیا کفر کے اعصاب پر عمر سوار رہے گا، اور یہ عمر سے بغض بھی کریں گے، نفرت بھی کریں گے، لیکن خوفزدہ بھی رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب ہے اور دادا کا نام نفیل ہیں۔ 8ویں پشت پر 8واں دادا ان کا اور میرے پیغمبر دونوں کا ایک ہے۔ یہ سلسلہ نسب 8ویں پشت پر جا کر میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والدہ ان کا نام حنتمہ ہے اور اس کے والد کا نام ہشام ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہجرت سے تقریباً 40 سال پہلے ہوئی ہے۔ ابھی میرے پیغمبر نے مکے سے ہجرت بھی نہیں فرمائی تھی، اس سے 40 سال پہلے حضرت عمر خطاب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکپنا اور اس کی جوانی کی ابتدا کفر میں گزری ہے، لیکن بہادری کے ساتھ گزری ہے۔ آپ کی جوانی کی تکمیل ہو رہی ہے، جوانی مکمل ہو رہی ہے۔ خانہ کعبے کے احاطے میں ابو جہل اور اس کی ذریت اور اس کی پوری کمیٹی بیٹھی ہے، مشاورت اور مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح شہید کر دیا جائے، کس طرح اس کو دنیا سے اٹھا دیا جائے، کس طرح اس کا نام نامی اور اس کا دین ختم کر دیا جائے، یہ مشاورت ہو رہی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جس نے اس ہستی کو قتل کیا، شہید کیا، نعوذ باللہ، تو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے، اور عرب کی جتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں ان میں سے جس سے نکاح کرنا چاہے دے دی جائے گی۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، چل پڑے۔ راستے میں ایک صحابی ملے تو انہوں نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ یہ صحابی ہیں حضرت نعیب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے کہا، تمہارے پیغمبر، تمہارے صاحب، اس کا قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا وہاں بعد میں جانا، پہلے اپنے بہن اور اپنے بہنوی کا خبر لے لینا۔ اس نے کہا وہاں کیا ہوا؟ فرمایا اگر ہم بے دین ہیں تو پھر وہ بھی تو بے دین ہو چکے ہیں، اگر ہم صابی ہیں، صابی اس وقت کہا جاتا تھا جس کا کوئی دین نہیں، اگر ہم صابی ہیں تو وہ بھی تو صابی بن چکے ہیں۔ تیش میں حضرت عمر اپنے بہن کے گھر پر آئے، تفصیلی واقع آپ تمام کو ازبر ہے، معلوم ہے۔ یہاں سے حضرت عمر میرے پیغمبر کے دروازے پر جہاں وہ تشریف فرما تھے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، وہاں پہنچے، دستک دی، آواز آئی کون؟ تو جواب دیا خطاب کا بیٹا عمر۔ خطرات سے کھیلنے والا کسی خطرے سے گھبراتا نہیں ہے، تو یہاں بھی اپنے اسی کڑکدار آواز میں کہا کہ خطاب کا بیٹا عمر۔ اس سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے زینت بنے ہیں، رحمت کائنات کے حلقے کے زینت بنے ہیں، دائرہ اسلام میں شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا حضرت عمر ہیں، تلوار نکالی نیام سے۔ آپ نے فرمایا چچا جان ذرا صبر، حضرت حمزہ میرے پیغمبر کا چچا بھی ہے اور میرے پیغمبر کے رضائی بھائی بھی ہے، دونوں ہم عمر بھی ہیں۔ فرمایا صبر، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو آنے دو، اور اگر برے ارادے سے آئے میں اشارہ کروں تو تب سر قلم کرنا۔ دروازہ کھلا، حضرت عمر نے فرمایا جب تم لوگ اپنے کسی کو اپنا بناتے ہو، اپنے جو تمہارا دین ہے اس میں داخل کرتے ہو تو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ فرمایا عمر پہلے جا کر غسل کر لینا، نیا لباس پہننا، صاف ستھرا ہو کر آنا۔ فرمایا وہ کام تو میرے بہن نے کروا دیا ہے، غسل بھی کروا چکی ہے وہ مجھے، لباس بھی صاف ستھرا ہے، اس سے آگے بتائیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا پھر ہاتھ یہاں رکھ کر کلمہ شہادت پڑھ لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، کلمہ شہادت پڑھا، آواز اٹھی اللہ اکبر۔ خانہ کعبے کے ارد گرد جو کافر بیٹھے ہوئے تھے لرز گئے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ پتہ نہیں، کہتے معلوم کر لو، آج کفر کے ایوانوں پر ایٹم بم پڑ چکا تھا،
کہ آواز کہاں سے آئی؟ اتنے میں جبریل اترے، عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب، آپ کے ان عمر سمیت 40 پروانوں نے یہاں اللہ اکبر کہی ہیں، آسمان پر لاتعداد فرشتوں نے ان کی مطابعت میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا ہے۔ تو حضرت حمزہ 39 نمبر پر ہیں، 40واں مسلمان وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نماز کا وقت آیا، آپ نے فرمایا بلال اذان دے دینا۔ فرمایا بلال یہاں کیوں اذان دے گا؟ یہاں کیوں اذان دے گا؟ ارقم کے گھر میں کیوں اذان دے گا؟ فرمایا ہم حق پر نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو حق پر۔ فرمایا پھر بلال اذان دے گا خانہ کعبے کے چھت پر، اور یہ 40 لوگ آج نماز پڑھیں گے خانہ کعبے کے سائے میں۔ لے کر گئے، 2 صفیں بنائی، ایک صف میں کھڑے ہو گئے حضرت حمزہ اور ایک صف میں کھڑے ہو گئے حضرت عمر۔ میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے محسوس کیا کہ میرے پیغمبر کا آسمانوں کی طرف دیکھنا تو معمول ہے، لیکن آج آسمان کی طرف دیکھنا کچھ معمول سے زیادہ ہے۔ تو سوال کر بیٹھے، میرے دلبر، میرے حبیب، میرے محبوب، میرے پیغمبر، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر بار بار آنکھیں اٹھا کر رب کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ کس چیز کا شکر؟ فرمایا گزشتہ شب رات کے تاریکی میں خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کر کے اس عبداللہ کے یتیم نے رب سے دعا کر لی تھی، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، ربا اگر اسلام کو 4 دانگ عالم میں پہلانا چاہتے ہیں، ربا اگر اسلام کی شوکت منظور ہیں، ربا اگر دنیا میں اسلام کی عزت منظور ہیں، اگر قیامت کے صبح تک اسلام کا باقی رکھنا آپ کو منظور ہے، تو پھر مجھ محمد عربی کی دامن ہے، میں سوالی بن کر تیرے دربار میں آیا ہوں، ربا مجھے 2 میں سے ایک چاہیے، یا خطاب کا بیٹا عمر چاہیے یا ہشام کا بیٹا عمر چاہیے، ان دونوں میں سے کوئی ایک میرے دامن رحمت میں ڈال دیں، اسلام کی شوکت بن جائے گی، اسلام کی عزت بن جائے گی، اسلام کو وقار ملے گا، اسلام کو عزت ملے گا، اسلام کو غلبہ ملے گا، اسلام کو دبدبہ ملے گا، مجھے دونوں میں سے کوئی ایک چاہیے۔ فرمایا ابو بکر اب تک 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں، اس سے پہلے میرے رب نے میری دعا سن لی ہے، خطاب کے بیٹے کو میری کارواں بنا دیا۔ آج خطاب کے بیٹے کی وجہ سے بلال خانہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے، آج خطاب کے بیٹے کی وجہ سے علانیہ طور پر خانہ کعبے کے صحن میں نماز ہو رہی ہے۔ فرمایا رب سے رات کے تاریکی میں مانگا، صبح کے اجالے میں رب نے عمر مجھے میرے دامن میں ڈال دیا ہے، اس پر رب کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمان ہونا، فرمایا یہ اسلام کا فتح، یہ اسلام کا غلبہ تھا، اسلام کو غلبہ ملا ہے، اسلام کو فتح ملا ہے اس دن جس دن حضرت عمر اسلام لائے۔ فرمایا جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو عمر کی ہجرت وہ اللہ پاک کی نصرت تھی، وہ اللہ پاک کی مدد تھی۔ اسلام لایا تو علانیہ طور پر، دنیا یہ مکہ سے ہجرت کی ہے تو تب بھی جا کر علانیہ طور پر، دیگر صحابہ چپ چپ کے چلے گئے۔ حضرت عمر خانہ کعبے میں آئے، آواز دی اگر کسی کو اپنے بیویاں بیوہ کروانی ہیں، کسی کو اپنا اولاد یتیم کروانا ہے تو آئیے، عمر آج ہجرت کر رہا ہے، علانیہ ہجرت کی۔ بہادروں کا سردار، جرأتمند اور شجاعوں کا سردار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو فرمایا کہ ان کی ہجرت یہ نصرت الہی، اور فرمایا جب عمر خلیفہ بنے تو ان کی خلافت اللہ پاک کی رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل تو بے شمار ہیں، لیکن میرے پیغمبر نے کچھ خواب دیکھے ہیں،
میں وہ خواب بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے حضرت عمر کے بارے میں کیا خواب دیکھیں۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہوگی تو آپ ان خوابوں کو سن کر محظوظ بھی ہوں گے، لطف بھی اٹھائیں گے، لیکن آپ کے دل کے خانے میں عمر کی محبت کے لیے ایک خانہ اور ایک جگہ بن جائے گی۔ آپ کا دل عمر کی محبت کے ساتھ دھڑکے گا، اور بہادروں سے محبت کرنا بہادروں کی علامت ہوا کرتی ہے۔ بزدل کبھی بہادروں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر ہم اسلام لا کر اسلام نے ہمیں غیرت دی ہے تو پھر اس غیرت اور حمیت کے بنیاد پر عمر میرا اور آپ کا محبوب ہوگا۔ صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا، یعنی میں نے خواب دیکھا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے سے لوگ پیش ہو رہے ہیں، میرے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، اور ان کے جسم پر قمیص ہیں، لیکن کسی کا قمیص سینے کے اوپر تک ہے، کسی کا قمیص سینے تک ہے، کسی کا قمیص سینے کے نیچے تک ہے، کسی کا ناف تک ہے، کسی کا گھٹنوں تک ہے۔ ہر آدمی گزر رہا ہے اور قمیص کی لمبائی مختلف ہے، الگ الگ ہے ہر آدمی کا۔ فرمایا اتنے میں ایک آدمی گزرا کہ اس کی قمیص اتنی لمبی ہے کہ وہ اس کے پاؤں سے بھی نیچے ہیں، اور وہ زمین پر گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے، کھینچتا ہوا لے جا رہا ہے، یعنی اس کے قمیص نے اس کے سراپے کو ڈھانپ لیا ہے، چھپا لیا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں وہ بھی اس قمیص میں چھپے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے حبیب، تعبیر خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ دین تا دین، کسی کا دین یہاں تک ہے، کسی کا دین سینے سے اوپر تک ہے، کسی کا سینے کے نیچے تک ہے، غرض جتنا دین ہے قمیص کی لمبائی بھی اتنی ہے۔ فرمایا جس کی قمیص سب سے لمبی تھی، کھینچ کر جا رہا تھا، وہ کون تھا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سراپائی دین تھا، وہ سر سے لے کر پاؤں تک دین ہی دین تھا، وہ شریعت کا پابند تھا، وہ شریعت کا مجسمہ تھا۔ ذرا میرے آقا بتائیے وہ کون تھا؟ فرمایا کہ وہ اس مجلس میں بیٹا میرا صحابی کوئی اور نہیں، وہ خطاب کا بیٹا عمر تھا، جو سراپائی دین ہے، جس نے دین کا لباس اڑا ہوا ہے۔ میرے پیغمبر نے خواب میں دیکھا تو اس کی دین کا لباس اور قمیص سب سے زیادہ لمبا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے سنا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ دوسرا خواب، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا مجھے ایک پیالہ دیا گیا، اس پیالے کے اندر دودھ تھا، میں نے اس دودھ کو پیا اور پیا اور پیا۔ فرمایا یہاں تک کہ میں دودھ سے اتنا سیر ہوا، میں نے دودھ اتنا زیادہ پیا کہ میرے پوروں میں، انگلیوں کے جو پورے ہیں یہ ناخن کے نیچے، یہاں یہ جگہ، فرمایا یہاں بھی دودھ نظر آنے لگا۔ خواب کا واقعہ ہے نا، خواب میں دیکھ رہا ہے اللہ کے حبیب۔ فرمایا یہاں تک کہ میرے پورے وہ بھی دودھ سے لبریز ہو گئے۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد میں نے اپنا بچا ہوا حضرت عمر کو دیا۔ پیالے میں ابھی بھی دودھ بھرا ہوا تھا، وہ باقی بچا ہوا وہ میں نے خطاب کے بیٹے عمر کو دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تعبیر کیا ہے خواب کی؟ آپ نے جو دودھ پیا اور وہ دودھ آپ کے بدن میں نمایاں نظر آنے لگا، اور پھر آپ نے بچا ہوا خطاب کے بیٹے عمر کو دیا، ذرا بتائیے تو صحیح تعبیر کیا تھی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ علم تھی، اللہ پاک نے مجھے اتنا دیا کہ میرے پوروں سے ٹپک رہا تھا، اور کائنات میں پیغمبر سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اپنی جگہ بجانب اور حق تھا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم تھا کہ پیغمبر میں ہی ہوں، اور پیغمبر ہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن عالم الغیب نہیں ہوتا۔
پیغمبر سب سے بڑا عالم، لیکن عالم الغیب نہیں، عالم الغیب وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات۔ فرمایا پھر میں نے بچا ہوا جو علم تھا وہ علم میں نے دیا عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرا خواب، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں ایک کنویں کے کنارے پر ہوں، وہاں اس کے لیے رسی بھی لگی ہوئی ہے، پانی نکالنے کے لیے ڈھول بھی لگا ہوا ہے جس سے برتن جسے پانی نکالتے ہیں۔ فرمایا میں نے وہ پانی نکالا جتنا رب کو منظور تھا، جتنا رب کو منظور تھا میں پانی نکالتا رہا۔ فرمایا میرے بعد پھر حضرت ابو بکر آئے، اس نے 2 یا 3 یا 1 وہ برتن نکالا، لیکن اس کے نکالنے میں تھوڑا سا ضعف تھا۔ پھر حضرت ابو بکر کے لیے دعا فرمائی۔ فرمایا اس کے بعد وہ رسا، وہ ڈول، ایک عبقری، ایک نوجوان، ایک ایسی شخصیت جو اپنے ہر صفت میں یکتا ہو، ایسے آدمی کے ہاتھ میں وہ ڈول اور ڈول کی رسی آئی۔ فرمایا اس نے جب نکالا تو ساری دنیا کو سیراب کیا، ساری دنیا سیراب ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تھی حضرت عمر کی خلافت، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا کہ عمر کی خلافت رحمت تھی۔ اللہ کے نبی نے 23 سال تک سیراب کیا لوگوں۔ پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ 2 سال، بہت کم۔ حضرت ابو بکر دنیا سے جا رہے تھے، فرمایا میرا بعد خلیفہ عمر ہوگا، نامزد کر کے مقرر کر کے دنیا سے گئے۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا لوگوں مجھے خلافت کا کوئی شوق نہیں تھا، میرا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن میں ابو بکر کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا، وہ میرے محبوب کے حبیب اور لاڈلے تھے، اس لیے یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر آئی ہیں، ہوں میں تمہاری طرح انسان، جہاں میں غلطی کر جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو، جہاں غلطی کر جاؤں وہاں مجھے سیدھا کر دو، اور جہاں سیدھا ہوں وہاں میری معاونت کر لیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے جو لوگوں کو سیراب کیا تو اسلام کہاں سے کہاں پہنچا، ترقی کر لی اس نے، اور ایسی ترقی کر لی حضرت عمر کے دور میں کہ جب دنیا سے جا رہا تھا تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا۔ حضرت ابو بکر دنیا سے تشریف لے جا گئے، جمادی الثانی کی 22 تاریخ تھی، تو اسی دن سے حضرت عمر خلیفہ بنے۔ ذی الحجہ کی 26 تاریخ تھی، فجر کی نماز میں ایک بدبخت کونے میں چھپا ہوا تھا، ابو لولو فیروز مجوسی۔ حضرت عمر مصلی پر آئے، تکبیر کہی، اتنے میں وہ باہر نکلا اور اس نے مسلسل 6 حملے کیے، 6 وار کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت عمر گر پڑے۔ یہ جب نکلنے لگا صحابہ نے ان کو پکڑا تو پکڑتے چونکہ وہ جو خنجر تھا وہ زہر آلودہ تھا، 13 صحابہ اکرام کو اس نے زخمی کیا، اور 13 میں سے 6 اس وقت یا کچھ دن بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک چادر، ایک کمبل اڑائی اور اس کے اوپر ڈال کر اس کو قابو کیا، تو اس نے اپنے آپ میں وہ خنجر مارا۔ پہلے بھی جہنمی تھا، اب اس کے جہنمی ہونے پر مہر ثبت ہوئی اور سیدھا جہنم پہنچا۔ حضرت عمر نے اشارہ کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، وہ آگے بڑھے، انہوں نے نماز پوری کی۔ دیکھیے کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، صحابہ کا امام، لیکن نماز کی صفیں ابھی بھی نہیں ٹوٹی ہیں، نماز کی صفیں ابھی بھی قائم ہے۔ یہ ہے نماز۔ صحابہ کرام نے اپنے سیرت سے ہمیں یہ دیا ہے کہ ہم اس طرح کے مسلمان بنیں۔ نماز پوری ہونے کے بعد پوچھا مجھ پر حملہ کرنے والا، جواب دیا گیا مجوسی ہیں۔ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے، اور دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ شہادت کی موت دے، اور شہادت کی موت بھی تیرے حبیب کے شہر میں ملے،
اور مجھے مدفن کے لیے جگہ، دفن کے لیے جگہ بھی مدینہ ملے۔ اب عمر تم باہر جائے کر تمہیں شہادت کیسے ملے گی؟ تو فرمایا یہاں مدینے میں مصلی نبوی پر محراب نبوی کے احاطے میں آپ کو شہادت بھی ملی اور روضہ رسول میں دفن کے لیے جگہ بھی ملی۔ 3 دن زخمی رہے۔ زخمی ہونے کی حالت میں اپنے بیٹے کو بلا کر فرمایا کہ جا کر اماں جان سیدہ عائشہ سے پوچھ لینا، اگر وہ اجازت دیں تو میں اپنے دوستوں، اپنے حبیب، اپنے محبوب پیغمبر اور اپنے یار حضرت ابو بکر کے پہلو میں سونا چاہتا ہوں، اگر مجھے وہاں جگہ مل جائیں تو میری ماں کی مہربانی ہوگی۔ جا کر پوچھا تو اماں جان سیدہ عائشہ کہنے لگی، عبداللہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، میرا خیال یہ تھا کہ یہاں میں ہی دفن ہوں گا، میرا خیال یہی تھا کہ یہاں میں ہی دفن ہوں گی، یہاں میں ہی سوں گی، کہ ایک طرف میرے سرتاج ہیں، ایک طرف میرے بابا ہیں، درمیان میں مجھے جگہ مل جاتی، لیکن تیرے بابا کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، تیرے بابا کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، آج موقع ملا ہے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے۔ جب میرے آقا نے مسجد میں آ کر صحابہ کرام سے رائے طلب کی تھی اور کہا تھا تم میری حمیرہ، میری محبوبہ، میری طیبہ اور طاہرہ عائشہ کے بارے میں مجھے کیا رائے دیتے ہو، تو فرمایا ہر آدمی نے اپنی الگ الگ رائے دی، لیکن تیرے بابا نے کھڑے ہو کر پوچھا اللہ کے حبیب عائشہ کو تیرے گھر میں تک لانے والے میں عمر تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ عثمان تھے؟ فرمایا نہیں۔ علی تھے؟ فرمایا نہیں۔ امیر معاویہ تھے؟ فرمایا نہیں۔ طلحہ اور زبیر، سعد اور سعید؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا عائشہ کو تیرے حجرے تک لانے والا کون تھا؟ فرمایا رب کریم نے۔ ایک غلاف کے اندر جبریل وہ غلاف لے کر آیا میرے سامنے، فرمایا اس غلاف کے اندر جس کی تصویر ہے وہ تیری زوجہ محترمہ ہے۔ وہ غلاف کھولا گیا تو اس کے اندر تصویر سیدہ عائشہ کی تھی۔ فرمایا یہ میرے حجرے تک لانے والے رب العالمین ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا آقا رب العالمین غیور ہیں، رب العالمین غیور ہیں، وہ آپ کے لیے کسی عام خاتون کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ میں گواہی دیتا ہوں سبحانک، میرا رب ہر عیب سے پاک ہیں، تو میں گواہی دیتا ہوں میری ماں بھی ہر عیب سے پاک ہیں۔ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو مدینے کے منافقوں نے گڑا ہے۔ فرمایا عمر تیرے بابا کا وہ اعلان میرے کندھوں کے اوپر قرض تھا، اس لیے ایثار کرتی ہوئی اجازت دیتی ہوں یہاں آ کر اپنے بابا کو دفن کر لیں۔ حضرت عبداللہ آئے، عرض کرنے لگے بابا اجازت مل گئی۔ فرمایا اب امیر المومنین تھا، جب میری انتقال ہو جائیں اس کے بعد دوبارہ پوچھنا، اگر اجازت دے دیں تو اچھی بات، نہ دیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر لینا۔ یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جا کر دوبارہ اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ کہہ چکی ہوں، لے آؤ اپنے بابا کو، سلاؤ اپنے دونوں محبوبوں کے ساتھ، میں اب اس گھر سے نکل جاتی ہوں، میں اب اس گھر سے پردہ کر لیتی ہوں، اس لیے کہ اس گھر میں اتنی ہی گنجائش ہے کہ 3 قبر بن سکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سو گئے۔ کہاں سوئے؟ جو اللہ پاک نے جنت کا ٹکڑا زمین میں اتارا ہے۔ تقریباً 40 احادیث ایسے ہیں جہاں میرے پیغمبر نے حضرت ابو بکر کی جنتی ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کا جہاں ذکر ہے تقریباً 40 احادیث، اور دنیا میں بھی جنت کے ٹکڑے میں آرام کر رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں حشر سے اٹھوں گا، سب سے پہلے میں، ثم ابو بکر ثم عمر، ثم ابو بکر ثم عمر۔ فرمایا پہلے میں، پھر میرے ساتھ ابو بکر، پھر عمر اٹھے گا۔ کسی نے پوچھا قیامت کے دن آپ کے دائیں بائیں کون ہوں گے؟ فرمایا ایک جانب ابو بکر ہوگا، ایک جانب عمر ہوگا۔ جنت میں جائیں گے تو جنت کے دروازہ پر تینوں ایک ساتھ جائیں گے، ایک ساتھ جائیں گے۔
اللہ کے حبیب دروازہ کھولیں گے اور ابو بکر کو 8 دروازوں سے آواز آئے گی مرحبم بی ابی بکر، مرحبم بی ابی بکر، اور پھر ایک ساتھ تینوں جنت میں داخل ہوں گے۔ عمر وہ ہستی ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا رات کو اللہ پاک نے مجھے معراج کروائی، جنت اور جہنم دکھائے، میں نے جنت دیکھا اور جنت کے کنارے میں نے دیکھا کہ خوبصورت محل ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو مجھے جواب دیا گیا لفتم من قریش، یہ کسی قریشی نوجوان کا ہے، یہ کسی قریشی نوجوان کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے خیال کیا میرا ہے، اندر جانے لگا تو فرمایا تیرا نہیں، تیرے غلام ابو عمر کا ہے، یہ تیرے غلام عمر کا ہے۔ جب نوکر کے لیے اتنا عظیم الشان محل ہے، آقا کا شان کیا ہوگا؟ فرمایا عمر میں نے ارادہ کیا کہ جا کر اندر سے محل دیکھ لوں، لیکن تیری غیرت سامنے آئی، میں نے کہا عمر کی غیرت برداشت نہیں کرے گی، اس لیے دیکھ نہیں سکا۔ رونے لگے اور فرمایا او علیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر غیرت کروں گا، آپ تو میرے باپ ہیں، کاش آپ دیکھ کے بتا لیتے کہ اس گھر میں تھا کیا تو میں مزید خوش ہو جاتا۔ اور فرمایا میں تو اونٹوں کا چرواہا تھا، یہ جو بام عروج پر پہنچا ہوں یہ تو آپ کی تلووں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی قدر ہیں، اس کی برکت ہیں کہ اس کی وجہ سے آج عمر باب عروج تک پہنچا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ پاک نے عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو دنیا سے، دنیاوی زندگی سے الگ ہوئے اور آخرت کی زندگی سے پیوست ہوئے، اور میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر کے پہلو میں جا کر آرام کرنے لگے اور یہ بتایا کہ اسلام کا شجر خون سے آباد ہیں، خون سے آبادی چاہتا ہے اور خون کا مطالبہ کرتا رہے گا۔ جوانوں اگر اپنے اسلام کو اپنی مال اور اپنی جالوں سے سین سکتے ہو، بچا سکتے ہو تو بچاتے رہنا، ورنہ اللہ کا فیصلہ تو ہے کہ دین اسلام غالب رہے گا، لیکن دین اسلام کے غالب ہونے تک اللہ میرے اور آپ کے جان اور مال کو قبول فرمائیں، یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔